چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈے کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق GHQ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاکستان اور ناروے کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ناروے کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے ثالثی کردار کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری پاکستان کے لیے بڑا کام تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی کوششیں دنیا کے لیے اہم خدمت ہیں۔ معاہدہ مکہ کے تحت تینوں ملکوں کا سیاسی اور عسکری رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ ترکیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اور ترکیہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے مشترکہ دفاع کے تحت ایک مشترکہ سیاسی اور عسکری فریم ورک تشکیل دیں گے، جس میں تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع اور عسکری سربراہان شامل ہوں گے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین مشترکہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ مطالبات پورے ہونے تک آبنائے ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ ایران نے جنگ کو امریکہ کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جعلی خبروں سے بھی زیادہ بری چیز جعلی انٹیلیجنس معلومات ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کی معطلی سے عالمی سطح پر تیل کے ذخائر میں کمی ہونے لگی۔ ایک اور رپورٹ میں امریکی میڈیا کے مطابق طویل تعیناتی کے باعث امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان برقرار۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات بھی ایک بار پھر بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کے مطابق حکومت یومیہ بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا فیصلہ واپس لینے پر آمادہ نہیں۔ وزیر پیٹرولیم نے ڈیلرز کے 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر ناراضی کا اظہار کیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کی صبح ہڑتال کے فیصلے پر بدستور قائم ہیں۔ دوسری جانب گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مطالبات پر حتمی اور قابل عمل فیصلہ نہیں ہوا، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر سہیل آفریدی کا دھرنا شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جاتے ہوئے گورکھ پل پہنچے۔ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کر کے راستہ بند کیا گیا، جس پر سہیل آفریدی نے دھرنا دے دیا۔ آج عمران خان سے سیاسی رفقا کی ملاقاتوں کا دن ہے۔ لسٹ میں سہیل آفریدی، صوبائی وزراء اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے نام شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ نے 2 روز قبل عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر ملک گیر دھرنوں کا اعلان کیا تھا۔ سرکاری افسران کے لیے حکومت کا سخت اقدام۔ وفاقی حکومت نے سرکاری افسران کے NOCs واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کتاب، اخبار یا رسالے میں لکھنے کے لیے بھی نیا NOC درکار ہوگا، جبکہ سرکاری افسران کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے بھی نیا NOC لینا ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق PSP، SG اور OMG افسران کے NOCs واپس لیے گئے ہیں۔ NOCs کی واپسی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اجازت درکار ہونے پر افسران نئے قواعد کے تحت دوبارہ درخواست دیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ تشدد کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ ترجمان آزاد جموں و کشمیر پولیس کی راولہ کوٹ میں پریس کانفرنس۔ SSP خاور شوکت نے کہا کہ انتخابی ڈیوٹی پر مامور 8 ہائی وے پولیس اہلکاروں کو مبینہ طور پر اغوا کر کے ان پر تشدد کیا گیا اور ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھا گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ مغوی اہلکاروں کے اہل خانہ کو بھی دھمکی دی گئی کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اغوا کیے گئے تمام اہلکاروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ترجمان پولیس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ مغوی ہائی وے پولیس اہلکاروں کو فوری اور بحفاظت رہا کیا جائے۔ پردیس میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، پہلی بار پاکستانی کوٹے پر حج کی اجازت مل گئی۔ سعودی عرب نے حج 2027 کے لیے پاکستانی نژاد پاکستان اوریجن کارڈ رکھنے والے افراد کو پاکستان کے مختص حج کوٹے میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے انتظام کے تحت پاکستان کے مجموعی حج کوٹے کا 1% POC ہولڈرز کے لیے مختص کیا جائے گا۔ یہ سہولت ایسے افراد کے لیے متعارف کرائی گئی ہے جو ماضی میں پاکستان کے شہری رہے لیکن انہوں نے پاکستانی شہریت اور پاسپورٹ ترک کر دیا تھا۔
طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری، رزلٹ کارڈ اب موبائل پر ملے گا۔ پنجاب کے لاکھوں طلبہ اور والدین کے لیے بڑی سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ۔ صوبے کے تمام 9 تعلیمی بورڈز نے رزلٹ کارڈز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد روایتی کاغذی رزلٹ کارڈز بتدریج ختم کر دیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے نظام کے تحت طلبہ اپنی امتحانی نتائج کے فوراً بعد گھر بیٹھے آن لائن رزلٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کر سکیں گے۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کا آغاز مرحلہ وار کیا جائے گا۔ نئے رزلٹ کارڈز میں QR کوڈ اور دیگر حفاظتی خصوصیات شامل ہوں گی۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ PDMA ترجمان کے مطابق 15 اگست تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں آندھی، گرج چمک اور بارش کا امکان ہے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ، جبکہ مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ ملتان نستر ہسپتال میں منکی پاکس کے شبے میں ایک اور مریض رپورٹ۔ آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ نستر انتظامیہ کے مطابق 2 مریضوں کی رپورٹس منکی پاکس کے لیے مثبت آ چکی ہیں، جبکہ ایک مریض کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ ملتان پولیس کی چوروں، ڈاکوؤں اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں۔ تھانہ شاہ رکن عالم پولیس نے سرغنہ مزمل مجید اور اس کے ساتھی اظہر حسین کو گرفتار کر کے 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا چوری شدہ سامان برآمد کر لیا، اور دوسری جانب تھانہ BZ کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران اقدام قتل، چوری اور ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم محمد جاوید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کی پہلی چاند گاڑی کا نام جناح 1 رکھ دیا گیا۔ اسپارکو کے مطابق جناح 1 نام ملک گیر مقابلے میں موصول ہونے والی تجاویز میں سے منتخب کیا گیا۔ چاند گاڑی کے نام کے لیے اسپارکو کو ملک بھر سے 4000 سے زائد تجاویز موصول ہوئیں۔ حکام کے مطابق فاتح کا انتخاب قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا، جس میں بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ طیب کریم کو فاتح قرار دیا گیا۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان کا پہلا مون روور 2029 میں چین کے مشن کے ذریعے چاند پر روانہ کیا جائے گا۔ جناح 1 چاند کے جنوبی قطب پر سائنسی تحقیق کرے گا۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے باعث لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوہ سہیل سخی کی لاش مل گئی۔ الپائن کلب آف پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ سہیل سخی کی باڈی شگر کے علاقے سے تعلق رکھنے والے مقامی رضاکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت تلاش کی۔ موسم نے اجازت دی تو سہیل سخی کی باڈی کو آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو منتقل کیا جائے گا۔ 15 روز قبل براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما لاپتہ ہو گئے تھے۔